ابھی ہم پڑھیں گے زبر مرکب. کیا پڑھیں گے؟ زبر مرکب، یعنی 1 2 3 2 یا 3 حروف کو ہم ملا کر پڑھیں گے. یعنی ابھی عنوان یہ چینج ہو گیا کہ پہلے ہم پڑھ رہے تھے زبر مفرد، ابھی ہم پڑھیں گے زبر مرکب. زبر مرکب. جمعی تعلیم القرآن کا وہی طریقہ ہے، استاد ہجے کرتا ہے، بچے رواں کرتے ہیں. ایک یہ طریقہ، ایک ہجے اور رواں دونوں استاد بھی وہی پڑھائے، بچے بھی وہی پڑھتے. تو ہمارا وہی جو قرآنی قاعدہ ہے ہمارے ادارے کے اندر، میں پھر بھی واضح کرتے چلوں کہ کل کوئی سوال پوچھے گا کہ یہ کیوں ہجے اور رواں کا طریقہ غلط ہے، تو پہلے ہی میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ جمعیت تعلیم القرآن کا جو طریقہ ہے، استاد ہجے کرتا ہے، جوڑ بھی لفظ ہے، ہجے بھی، اور طلبہ رواں کرتے ہیں. ہمارے اس ادارے کا جو طریقہ کار ہے، استاد ہجے اور رواں دونوں کرتے ہیں، اور طلبہ بھی ہجے اور رواں دونوں کرتے ہیں، اور رواں بھی ساتھ میں چلتی ہے. تو وہی طریقہ ہم اپنائیں گے. وہی طریقہ ہے جیسے پہلے ہم مفرد پڑھے تھے، بعد میں مرکب حروف. ٹھیک ہے، تو یہاں وہی زبر ہے. آپ بچوں کو مانوس کرو، پیارے بچوں، یہ وہی زبر ہے جو ہم پڑھ رہے تھے، کوئی اور زبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہی حروف ہیں، ابھی وہی زبر پڑھیں گے پر ملا کر پڑھیں گے. 1 2 یا 3 حروف کو ملا کر پڑھیں گے. مثلا با زبر با، با زبر با، صاد زبر صا، ملا کر پڑھو، بصا 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 بصا. را زبر را، ملاؤ، بصارا، ملا کر پڑھو، بصارا بصارا بصارا. ٹھیک ہے، وہی زبر ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھی تھی. تو لازمی ہے کلاس میں تو با سے یا تک ہی پڑھیں گے. ہم نے تو صرف ہم آواز اور موٹے سیٹی والے اور نرم حروف کی مشق کی ہے. سارے اساتذہ بیٹھے ہیں، اگر بچے بھی بیٹھے ہیں تو وہ کلاس میں انشاءاللہ علیحدہ پڑھیں گے. تو یہی مشق ہے. ٹھیک ہے، بصارا بصارا بصارا. یہاں پہ ایک بات صرف بچوں کو بتانی ہے. کون سی؟ کہ پیارے بچوں، زبر کو وقف میں بصر، اس کو وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ بصر. کیسے پڑھیں گے؟ بصر. مثلا بصارا. صرف اتنی بات بتاؤ اور کچھ بھی نہیں. پیارے بچوں، اس کو وقف کے اندر پڑھیں گے بصر. ٹھیک ہے، مثلا بصارا، آگے وقف، بصر، آگے وقف، بصر. یہ کافی سوالات کرتے ہیں. جو سندھی میں کورس ہوا تھا ہمارا، اس میں بھی کافی سوالات تھے کہ بچوں کو یہاں پہ وقف کیوں کرا رہے ہو، جبکہ بچے ساکن پڑھے ہی نہیں ہیں. ساکن کا بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. صرف اتنا بتاؤ کہ زبر کو اچھا بصارا وقفاً بصر ہوگا. یہاں پہ وقف ہوگا، وقف میں را کو ایسے پڑھیں گے بصر. ساکن باکن کچھ نہیں بتاؤ. ٹھیک ہے، بصارا آگے وقف بصر. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا بچہ آگے چل کے وقف کی ایک بہت اچھی عادت بنی ہوئی ہوگی، وہ آپ کو آگے چل کے تنگ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، بصارا. تو تھوڑا آواز سے پڑھو، بس یہ ترتیب پوری کرتے ہیں تو انشاءاللہ چھٹی کرتے ہیں. بصارا، آگے وقف، بصر بصر بصر. حمزہ زبر آ، خا زبر خا. کوشش کرو آپ نہیں ملاؤ، جو استاد پڑھا رہا ہے وہ نہیں ملائے، بچوں سے ملوائیں. ایک حروف کو ہجے کیا، دوسرے حروف کو ہجے کیا، دونوں کو ملاؤ. ٹھیک ہے، ملا کر پڑھو. خا، کیونکہ زبر پڑھ چکے ہیں بچوں کو خود ملا کر سکھاؤ. ٹھیک ہے، استاد نہیں ملائے، طلبہ خود ملائیں. ملاؤ. خا خا. دال زبر دا، ملاؤ، ملا کر پڑھو. اخذ اخذ اخذ. اخا نہیں، جو موٹا حروف ہے اس کی آواز تالو کی طرف جائے. اخا 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 کریں گے تو یہ موٹا نہیں ہوگا. اخذ اخذ اخذ. آگے وقف، آگے وقف، اخذ. آخر میں جھٹکا نہیں،
ایک بات کا، ایک منٹ جلدی نہیں کرو، ایک بات کا دھیان لازمی، جیسے آخر میں جھٹکا دیتی اخذ اخذ، یہ بالکل نہیں، اخذ آواز بند، امر بصر بصر یہ نہیں، بصر بصر، اخذ اخذ اخذ، یعنی آرام سے آواز کو بالکل آرام سے ختم کرو، کوئی بھی آخر میں جھٹکا نہیں ہونا چاہیے، اخذ بصر یہ نہیں، اخذ، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر ا، جیم زبر ج، ملا کر پڑھو، لام زبر ل، ملاؤ، اجال اجال اجال، آگے وقوف، اجل، آواز بالکل بند، یعنی اجل اجل یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے، جی جی، اجل 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 اجل، آواز بالکل بند، ہا زبر ہے، لام زبر لا، ملا کر پڑھو، ہلا ہلا، کاف زبر کا، ملاؤ، ہلاک ہلاک، آگے وقوف، ہلاک، کتنے غلطیاں کر رہے ہو، ہلاک نہیں، جھٹکا نہیں دینا ہے، ہلاک بالکل آواز بند، ہلاک ہلاک، تھوڑا سا بھی جھٹکا نہیں، ہلاک ہلاک ایسے بھی نہیں، ہلاک آخر میں بالکل آواز بند، ہلاک 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 ہلاک، را زبر را، فا زبر فا، ملا کر پڑھو، رفع رفع، عین زبر ع، ملاؤ، رفع رفع رفع، آگے وقوف، رفع رفع، فع ایسے نہیں، رفع رفع، را کو موٹا کرو، رفع رفع رفع، ٹھیک ہے۔ با زبر با، لام زبر لا، ملا کر پڑھو، بلا بلا بلا، غین زبر غا، ملاؤ، بلغ بلغ، آگے وقوف، بلغ بلغ، یعنی غین کے اندر آواز بند ہو، بالکل بالکل بھی تھوڑا سا بھی جھٹکا نہیں، بلغ ایسے نہیں، بلغ بلغ بلغ۔ اور اس کا مشق کا طریقہ کیا ہے، جب آپ نے با سے لے کر یا تک پڑھایا تو وہی طریقہ جو پہلی تختی میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے، با سے لے کر یا تک، یا سے لے کر با تک، ٹھیک ہے، الٹا سیدھا پڑھایا، لائن ادھر ادھر، بیچ میں سے سوال کرنا ہے۔ مثلا ابھی ہم روا پورا پڑھیں گے، پوری تختی ہے، بہت سارے الفاظ ہیں، ہم نے ایک مختصراً کیا ہے، ٹھیک ہے، مثلا بصر، اخذ، اجل، ہلک، رفع، بلغ، ابھی الٹا پڑھاؤ، بلغ، رفع، ہلک، اجل، اخذ، بصر۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ الٹا پڑھائیں گے، لائن کو ایسے پڑھائیں گے، بصر ہلک ہلک بصر، اخذ رفع رفع اخذ، یعنی بیچ بیچ میں سے الٹا آپ نے پڑھا لیا، وہاں یہ فائدہ کون سا ہوگا کہ بچہ جو پڑھ رہا ہے ان کی جو منزل، یعنی اس کی جو یادداشت ہے اتنی پختی ہوگی کہ جو بھی حرف پوچھیں گے نا وہ آپ کو بتائیں گے۔ صرف سیدھا پڑھائیں گے، بچہ سیدھا پڑھے گا، بتائے گا، یاد بھی پڑے گا، لیکن بیچ بیچ میں سے پوچھیں گے بچہ خاموش، یعنی یہ اس کو رٹا لگایا ہوا ہے، رٹا نہیں لگاؤ، رٹا نہیں لگواؤ بچے سے، سوچ سمجھ کر پڑھاؤ، سیدھا پڑھایا، الٹا پڑھایا، بیچ بیچ میں سے آج آپ سوال کریں، بچہ انشاءاللہ آسانی سے پڑھا سکتا ہے۔ تو ابھی میری کوشش یہ ہے کہ میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں نا، کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف باتیں ہیں، یہ باتیں نہیں ہیں، ہمارے بچے الحمدللہ ایسے پڑھاتے ہیں۔ اگر اس طرح آپ محنت کریں گے
اس طرح بچوں کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی پورا کلاس معیاری ہوگا، کوئی بھی بچہ کمزور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.